ایک اہم سوال ہے جو اس سے پہلے ہمارے مجلس میں آیا تھا لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے سوال کا جواب نہیں دیا گیا تھا. وہ سوال یہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے مختصر انداز میں یہ کہ جو اہل علم کے بیانات ہیں یا جو بیانات تقریریں ہیں، ان تقریروں کی ویڈیوگرافی کرنا، اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک اہم سوال ہے، اور اس لیے کہ بھی آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اپنا وقت کا ایک حصہ موبائل فون پر لگاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اس موبائل فون کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر اہل علم کے بیانات کو سنتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا جو ویڈیوگرافی ہے بیانات کی، دروس کی، تقریروں کی، کیا اسلام میں جائز ہے؟ کیا اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف موجود ہے. اہل علم کا اختلاف موجود ہے. بعض اہل علم اس کو درست نہیں مانتے ہیں، بعض اہل علم اس کو درست نہیں مانتے ہیں. وہ تصویر بنانے کو حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ویڈیو بنانے کو بھی حرام سمجھتے ہیں. چاہے وہ تصویر ہو چاہے وہ ویڈیو ہو، دونوں کو وہ حرام سمجھتے ہیں. اور انہوں نے دلیل دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا لعن اللہ المصورین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو تصویر بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تصویر ہے کیمرے کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے ڈیجیٹل جو تصویر ہے، یہ ویڈیوگرافی ہے، دونوں کے دونوں اسی حکم میں ہیں، جائز نہیں ہے. بعض اہل علم امت کے موجود ہیں اور معتبر سلفی علماء میں سے جو اس کو ناجائز کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تصویر موجود تھی جو حرام ہے اسلام میں، ایک تو یہ کہ کوئی آدمی بت بنائے، مجسمہ بنائے، سب سے پہلے تو یہ حرام ہے. کوئی آدمی بت بنائے پتھر سے یا کسی موم سے، کسی چیز سے، تو یہ پہلی تصویر ہے جو حرام ہے. دوسرا یہ کہ کوئی آدمی ایسی تصویر بنائے جو کہ کسی چیز پر بناتا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بناتا ہے، یہ بھی حرام ہے. چاہے وہ بنا ہوا کوئی ایسی شکل میں، بت کی شکل میں ہو، یا اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ، تو یہ حرام ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کوئی آدمی اسے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے اسے لٹکاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تخلیق کی مشابہت ہے. لیکن موجودہ دور کے اندر جو تصویر ہے، اس تصویر کے اندر انسان اپنے ہاتھ سے اسے بناتا نہیں ہے، نہ تراشتا ہے نہ ہاتھ سے بناتا ہے. ڈیجیٹل کیمرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو آدمی سامنے ہے اسی کا عکس ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. تو بعض علماء نے کہا یہ بھی تصویر میں شامل ہے، لہٰذا حرام ہے، لہٰذا یہ حرام ہے. اور اس کو انہوں نے ویڈیو کے بارے میں بھی کہا کہ ویڈیو بھی ایسے ہی ہے، تصویر ہی کی طرح ہے، یہ حرام ہے. لیکن وہیں پر بعض اہل علم نے کہا، جو سلفی معتبر علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ یہ اس کے حکم میں شامل نہیں ہے، اس کے حکم میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عکس ہے جو انسان کا پڑ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے، کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اسے بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں کر رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اسے لٹکانا درست نہیں ہے، اسے نکال کر کے اسے لٹکانا درست نہیں ہے. اسی طرح بغیر اجازت کے غیر محرم کی تصویر لینا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح میت کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ شروط رکھے، ان شروط کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے حکم میں شامل نہیں ہے. بہر صورت علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، اور ایک طبقے نے کہا کہ یہ حرام ہے. اب رہی بات ویڈیوگرافی کی، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ بعض علماء نے اس کہا کہ یہ حرام ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے. لیکن بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ جن علماء نے کہا کہ تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے، ان میں سے بعض علماء ایسے موجود ہیں جنہوں نے ویڈیوگرافی کو، علماء کے بیانات کو، علمی دروس کو، جو اہل علم کے، معتبر اہل علم کے جو سنت پر، حق پر ہیں، ان کے بیانات کی ویڈیوگرافی کو جائز قرار دیا. جن میں شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں، جو کہ تصویر کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو محاضرات اور لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوگرافی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی جو علماء اس کو حرام مانتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک طبقہ وہ ہے جو ان دروس کی ویڈیوگرافی کو جائز سمجھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ جائز ہے، اور ایک مصلحت ہے، امت کا بڑا فائدہ اس کے اندر موجود ہے. کہ آج آپ جانتے ہیں کہ لوگ جس طرح سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آج لوگ مسجد میں نہیں ہیں لیکن موبائل پر سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. گروپ، واٹس ایپ گروپ کے اندر سب آپ کو مل جائیں گے. گھر میں آپ کو ملے نہ ملے، راستے میں آپ کو ملے نہ ملے، لیکن آپ کو وہاں پر وہ آپ کو مل جائیں گے. تو اس میں امت کا بڑا فائدہ ہے کہ ان تمام لوگوں تک حق پہنچے گا. اور دوسرا یہ کہ جب لوگ ان ساری چیزوں کو باطل میں استعمال کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو باطل میں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم حق میں اسے استعمال کریں.
جب باطل میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، ناجائز چیزوں کے ذریعے سے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، برہنگی ہے، بے حیائی ہے، وہ چیزیں نشر ہو رہی ہیں، گروپوں کے اندر آ رہی ہیں، واٹس ایپ کے اندر آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر آ رہی ہیں، جب وہ باطل میں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو مومن کو چاہیے کہ صحیح چیزوں میں اس کا استعمال کرے. تو امت کی مصلحت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے برائی سے رکنے کا ایک ذریعہ بھی میسر ہو جاتا ہے. تو جو علماء حرام مانتے ہیں ان کے ایک طبقے نے اسے جائز کہا ہے، اور وہیں پر وہ علماء موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ اس کے حکم میں نہیں آتا ہے، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انہوں نے مطلق طور پر، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے، اس کے جواز کے قائل، انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، ویڈیوگرافی کی جا سکتی ہے، ان محاضرات کو نشر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بہر صورت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اجتہادی ہے. اختلافی اور اجتہادی کا مسئلہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں علماء کے دونوں گروہ کے پاس دلائل موجود ہیں، دونوں گروہ کے پاس دلائل موجود ہیں. ایسے جو مسائل ہوتے ہیں اجتہادی اختلافی مسائل، ان اختلافی اور اجتہادی مسائل میں مومن کو چاہیے کہ وہ شدت نہ اختیار کرے، ایک دوسرے کو گمراہ نہ کہے، ایک دوسرے کو فاسق فاجر نہ کہے، ایک دوسرے کو بدعتی نہ کہے. اس سے کہ جو علماء اس کو مطلقاً حرام مانتے، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے ان علماء کو فاسق فاجر نہیں کہا ہے کہ جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کیا، جبکہ ان کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے، ان کے ساتھ ان کی دوستیاں رہیں، تعلقات رہے، علاقات رہے. اس مسئلے کی وجہ سے انہوں نے ان کو گمراہ یا غلطی پر فاسق و فاجر نہیں کہا. اجتہادی اور اختلافی مسائل میں سلفی منہج یہ ہے کہ جب امت کے علماء، معتبر علماء کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف اجتہادی مسائل کے اندر ہے کہ دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، ایسے موقع پر مومن کو چاہیے کہ دلیل کے اعتبار سے جو چیز طاقتور اور مضبوط ہے اسے اختیار کر لے، اور سامنے والے کو گمراہ، فاسق، فاجر، بدعتی نہ کہے. اور اس مسئلے کے اندر شدت اختیار کرنا سلف صالحین کا طریقہ اور منہج نہیں ہے. اب مثال کے طور پر رکوع ملنے سے رکعت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بعض علماء کہتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان کے پاس دلیل موجود ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں ملتی کیونکہ سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے. دونوں کے دونوں علماء معتبر سلفی علماء میں سے ہیں، اور دونوں کے دونوں علماء ایسے ہیں جن کے پاس دلائل موجود ہیں. اس مسئلے کو اگر کوئی آدمی اختلاف کا سبب بنائے تو یہ سلفی طریقے پر نہیں ہے، سلفی منہج یہ نہیں ہے. صحابہ کے درمیان ایسے مسائل میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعامل نہیں کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ کو کچھ نہیں کہا. یہ جو مسائل اجتہادی ہیں، اسی لیے شیخ عبدالعزیز الرئیس حفظہ اللہ جو ایک معروف عالم دین ہے، ان سے تصویر، فوٹوگرافی، یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ اجتہادی مسائل میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اجتہادی مسائل میں سے ہے. اجتہادی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل میں شدت اختیار کرنا یا ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، فاسق و فاجر کہنا، یہ صحیح طریقہ، سلفی طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کا منہج نہیں ہے. صحابہ اکرام میں بھی بعض مسائل ایسے تھے جن میں ان کے درمیان اختلاف تھا، دونوں کا موقف الگ الگ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور دلیل کی بنیاد پر جو چیز قوی ہوتی تھی اس کو اختیار کرتے تھے. لہٰذا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ علمی دروس اور محاضرات کو مصلحت کی خاطر امت کے اسے ریکارڈ کر کے نشر کرنا تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے استفادہ کریں، حق کو پہچان سکیں، حق کو سمجھ سکیں، اس کی اجازت اہل علم سے موجود ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ جن علماء نے اسے درست نہیں کہا، معتبر علماء میں سے ہیں، اس موقف کے حوالے سے ہمارا یہ طریقہ کار یہ نہ ہو کہ ہم اسے گمراہی قرار دیں، اور اسی طریقے سے جو اس موقف کو اختیار کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کو گمراہی قرار نہ دے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ دلیل کے ساتھ جو بات قوی ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کو ہم اختیار کریں. امام نووی رحمہ اللہ نے تصویر کے مسئلے میں اختلاف کو نقل کیا، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرے کے اندر تصویر ہوتی ہے، کیا یہ رسول کے زمانے میں جو تصویر ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بعض علماء نے کہا یہ عکس ہے، جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آئینے میں آپ جو ہے وہی دکھتا ہے، یا پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پانی میں آپ جو ہے وہی دکھتا ہے. بعض علماء نے کہا یہ اس کے حکم میں ہے، لہٰذا اس زمانے کی جو تصویر ہے وہ اس سے الگ ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک ہی درجے میں ہے. تو دونوں کے دونوں دلائل کو سامنے رکھ کر کے حق کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں کا مقصود سنت کی مخالفت نہیں ہے.
اسی لیے جب معتبر سلفی علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے ہیں، اور ان کے اس عمل کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی نیت فاسد ہے یا باطل ہے، بلکہ ان کا مقصود بھی حق تک پہنچنا ہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ائمہ اور علماء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل کے اندر، اس حوالے سے کتاب لکھی ہے رفع الملال عن ائمۃ الاعلام۔ کہا علماء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کے حوالے سے جو کتاب انہوں نے لکھی، بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو معتبر علماء جنہوں نے پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر کے لیے وقف کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے کسی سنت کی مخالفت کی ہے، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے چھوٹ گیا ہو، غافل ہو گئے ہوں، بہک گئے، چھوٹ گیا کچھ ان سے، لیکن جان بوجھ کر کے مخالفت کی ہے، ایسا ہمارا اعتقاد نہیں ہے ان کے بارے میں۔ تو جن علماء نے اسے جائز کہا محاضرات کو ریکارڈ کرنا، نشر کرنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیتیں فاسد ہیں یا وہ گمراہی پرتے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معتبر علماء ہیں جنہوں نے پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں لگائی ہے، لہٰذا ان کی نیتوں کے حوالے سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے، یا بد کلامی یا بد زبانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ طریقہ کار جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے سنتوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ سوچئے وہ علماء تھے، دین کی سنت کی نشر و اشاعت ان کی زندگی کا مقصد تھا، سنت کی خلاف ورزی کر کے کیا حاصل ہوگا ان کو؟ کیا انہیں دنیا کی لالچ تھی؟ کیا انہیں پیسے کی لالچ تھی؟ پوری زندگی انہوں نے فقر و فاقے میں گزار دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے صبر کیا، کوڑے کھاتے رہے، مار کھاتے رہے۔ اب ہم کہہ دیں کہ نہیں، کہ انہوں نے اس حدیث کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، نہیں، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑا ہے، ہو سکتا کوئی اور دوسری وجوہات ہیں، جان بوجھ کر سنت کی مخالفت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب حدیث ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں حدیث بالکل کلیئر ہے، حدیث بالکل واضح ہے۔ علماء کہتے ہیں جو فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ 3 قسموں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 وہ جس پر اجماع ہے، اجماع کا مطلب پوری امت مانتی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جیسے نمازیں 5 ہیں، ظہر میں 4 رکعت ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ نمبر 2 وہ مسائل ہیں جن میں حدیث بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اگر کسی عالم تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان تک نہیں پہنچی، ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حدیث واضح ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل واضح حدیث ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو حدیث سامنے ہے لیکن حدیث کا کیا یہی مفہوم ہے، اس کو لے کر کے علماء میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف اجتہادی ہے۔ اس اختلاف میں جو زیادہ صحیح ہوتا ہے اسے 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو کم صحیح ہوتا ہے اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، آپ نے کہا کہ تم میں سے ہر جو بھی آدمی ہے ضرور بالضرور نماز عصر یہودیوں کی بستی میں جا کر کے پڑھے۔ صحابہ سے آپ نے ایک موقع پر کہا، تم میں سے جو لوگ میرے سامنے ہیں اب تم سب جاؤ یہودیوں کی بستی میں عصر کی نماز پڑھو۔ جب صحابہ جانے لگے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز ہمیں ابھی پڑھ لینی ہے کیونکہ عصر کا وقت ہے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، چونکہ رسول نے کہا یہودیوں کی بستی میں جا کر کے پڑھو، تو اب ان کی بستی میں جا کے ہی ہمیں پڑھنا ہے، چاہے سورج ڈوب گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب حدیث ایک ہی ہے کہ آپ نے کہا یہودیوں کی بستی میں عصر کی نماز پڑھو، لیکن بعض صحابہ یہ کہہ رہے ہیں رسول کے کہنے کا مطلب یہ اتنا جلدی جاؤ کہ وہاں نماز مل جائے۔ دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے نماز وہیں پڑھنا ہے، چاہے نماز چھوٹ گئی یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز وہیں پڑھنا ہے۔ اب حدیث ایک ہے لیکن دونوں کے سمجھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ بعض صحابہ نے وہی نماز پڑھ لی، بعض صحابہ وہاں جا کر کے یہودیوں کی بستی میں نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں اپنے مسئلے کو رسول سے آ کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دونوں کو غلط نہیں کہا، کیوں؟ دونوں کے پاس سامنے دلیل تھی، اور دلیل کی بنیاد پر وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا اہل علم کی نیتوں پہ شک کرنا درست نہیں ہے، اور اس مسئلے کے اندر شدت اختیار کرنا، اس کے لیے گروہ بندی بنانا، تحزب کرنا، تفرق کرنا، یہ درست نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مومن کو چاہیے جس مسئلے کا جتنا حجم ہے اس کو اتنے حجم پر رکھے۔ ہمارا تعصب حق کے لیے، اور ہم اہل ایمان کے ساتھ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا اجتہادی مسائل کو لے کر کے تحزب یعنی گروہ بندی یا تفرق یا ایک دوسرے کو گمراہ اور ایک دوسرے کو فاسق کہنا، یہ سلفی منہج نہیں ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔